عزیز مکرم بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اپنے مرشد کے قدموں میں کھڑا ہوں۔ الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کشف ہوا یا الہام ہوا۔ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے دو مقامات رکھنے لگا ہوں، بخاری اور مسلم کے دو مقام رکھنے لگا ہوں۔ بڑے اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بیعت کا انکار کر رہا ہے گویا کہ وہ رب کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ پہلا حوالہ سنیے گا، سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب 1400 صحابہ کریم آقا کی معیت اور سنگت میں تھے اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو بھیجا گیا، ادھر سے عروہ بن مسعود آیا، کافروں کی جانب سے افواہ اڑی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو میرے آقا نے جو بیعت کی وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پکارتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بھی قرآن پڑھا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ۔ رب کائنات نے یہ ذکر کیا، فرمایا پیارے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، پیارے آپ کے ہاتھ پہ نہیں کی، انہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بیعت کا حکم خود رب کائنات عطا کر رہا ہے۔ آج کا کوئی بندہ یہ کہے کہ بیعت جائز نہیں ہے تو گویا کہ اس نے قرآن نص قرآنی کا انکار کیا۔ اگلی بات سنے، قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، یہاں تو مردوں کی بات بیعت کا ذکر ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے عورتوں کی بیعت کا حکم دیا، عورتوں کی بیعت کی بابت فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بہتان یفترین۔ یعنی قرآن کی یہ طویل آیت ہے، رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، اے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب عورتیں آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں، یبایعنک، اور آپ کے ساتھ اس بات پر بیعت لیتی ہے الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکنا، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی۔ تو یہ بیعت کا حکم رب کائنات نے مردوں کے لیے بھی دیا، عورتوں کے لیے بھی دیا۔ ارے آج کا کوئی بندہ کہے، آج کا کوئی مولوی کہے کہ بیعت جائز نہیں ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کے ہم غلام ہیں، یہ مجدد وقت ہے، یہ مجدد آدم ہے۔ ارے حضور قدوۃ الاولیاء کا حکم ہے کہ بیعت کرو، ہاتھ اٹھائیں۔ ہم نے قدوۃ الاولیاء کی ماننی ہے یا کسی مولوی کی ماننی ہے؟ ہم نے قدوۃ الاولیاء کی ماننی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بخاری کے اندر آتا ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی تھی، تو یہ بیعت ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ میرے آقا نے لی ہے۔ اور جو بندہ بیعت کا انکار کرتا ہے، یہ جملہ سن لے، وہ رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے مرشد کریم کا انکار کر رہا ہے، وہ غوث الاعظم کا انکار کر رہا ہے۔ ارے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، غوث الاعظم کا فرمان ہے، لوگ اپنے سر جھکاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، کہتے ہیں قدمہ علی راسی و عینی،
آپ کا قدم ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ولی کا بیعت ہے، دیکھے وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، 100 قتل کیے، اللہ والوں کی صحبت کی طرف چل پڑا تو رب نے 100 قتل معاف کر دیے۔ ارے وہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، یہ غوث العظم کی اولاد ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ غوث پاک اولیاء متقدمین متاخرین سب کے ولی ہیں، سب کے پیشوا ہیں۔ رب کائنات ہمیں اسی بیعت میں رکھے، اسی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں موت آئے، قدوۃ الاولیاء کے شہزادوں کی نوکری میں موت آئے۔ میں